الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ قرآن کریم کی ایک سورت مبارکہ کا خاص وظیفہ ہے جس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ تقدیر بدل دینے والا وظیفہ ہے۔ کئی بزرگان دین کا مجرب شدہ عمل ہے۔ دوستو، اس وظیفے کو آپ اگر پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا رشتہ نہیں ہوتا کہیں پر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کاروبار میں بندش ہے، رزق میں بندش ہے، یا گھر کے اندر نحوستوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، یا نماز پڑھنے کے لیے دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کے لیے دل نہیں کرتا، آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ مجرب شدہ عمل ہے، یہ بالکل انتہا درجہ مجرب عمل ہے یہ۔ اور سورۃ علم نشرہ کو 2 طرح کا پڑھنا ہوتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا، اس کا کچھ معاملات ایسے تھے کہ الجھے ہوئے تھے، جسے کہتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں تھا، الجھ گئی تھی زندگی۔ اور پھر کئی عرصے بعد جب اس سے ملاقات ہوئی نا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار کیا معاملات؟ تو وہ کہنے لگا کہ یار مجھے ایک بزرگ نے وظیفہ بتایا تھا، میں نے اس وظیفے کو اسی طریقے سے کیا، میری زندگی بدل گئی، اب الحمدللہ بہت خوشحال ہوں، دل کی مرادیں پوری ہو گئی ہیں۔ اور پھر جب میں نے اس کو تفسیروں کے اندر دیکھا ہے تو واقعی بزرگان دین نے اسی طریقے سے تحریر فرمایا ہے۔ میں دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس عمل کو، لیکن کرنا اس کو ان شرائط کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز کی پابندی لازمی کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈا کے حضور نے فرمایا۔ دوستو، نماز دین اسلام کا بڑا اہم رکن ہے۔ نماز کو قضا کبھی نہ کریں، کبھی بھی نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں، گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے ایک پختہ عزم کریں۔ دوستو، گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے رزق وسیع ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، دل کا سکون ملتا ہے، انسان ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ جس سے اللہ دوست رکھ لے، پھر دنیا کی کیا چیز ہے جو کم پڑ جاتی ہے۔ کوشش فرمائیں، یہ زندگی 4 دن کی گزر جائے گی۔ دوستو، بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے، اتنی مختصر زندگی ہے۔ آپ کوشش فرمائیں، گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں۔ لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل نہیں ہے،
کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، کوشش فرمایا کریں، وقتاً فوقتاً صدقہ کیا کریں۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں صدقے سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ قبر کے اندر گرمی کو کم کرتا ہے، اور صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں یار، کوشش فرمایا کریں، وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کہ ہر مشکل حل ہوتی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ اور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، نماز عشاء کے بعد جب نماز عشاء پڑھ لیں سونے سے پہلے، یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اور سونے سے پہلے کسی سے پھر بات نہیں کرنی، وظیفہ کرنے کے بعد پھر سو جانا ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرنی، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ نماز عشاء پڑھ لیں، نماز عشاء پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر جناب علی 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 27 مرتبہ اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، سورت علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ 27 مرتبہ اس آیت سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور پھر 41 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پی لینا ہے، خود پی لینا ہے، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں۔ لگاتار اس عمل کو 5 دن 7 دن 11 دن تک کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز جس مقصد کے لیے کریں گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کتنے منٹ دا بنیا 7 منٹ بہو جی۔ ایک ایدی بیٹری بھری آوی